السلام علیکم دوستو، آج ہم خشوت سنگھ کے ناول ٹرین ٹو پاکستان کا آخری باب یعنی کرما پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس شام گاؤں کے سارے سکھ اور محنت کش رہو راس کے وقت گردوارے میں ماتھا ٹیکنے کے لیے گئے۔ یوں بیساکھی یا گرو جنم دن کے سوا کبھی کوئی رہو راس کے لیے گردوارہ نہیں جاتا تھا۔ عام طور پر عمر رسیدہ مرد اور عورتیں ہی یہاں آیا کرتے تھے۔ باقی اپنے بچوں کے نام رکھوانے، انہیں امرت نوش کروانے یا شادی و مرگ یا جنم کی رسوم کی ادائیگی کے وقت ہی گردوارے میں آتے تھے۔ لیکن لالا رام لال کے قتل کے بعد گردوارے میں حاضری بڑھنے لگی تھی۔ مسلمانوں کے جانے کے بعد تو رونق اور بھی بڑھ گئی۔ لوگوں کو ان کے خالی، اندھیرے اور چوپٹ کھلے دروازوں والے گھروں سے خوف آتا تھا۔ مسلمانوں کے گھروں کے قریب سے لوگ تیزی سے گزر جاتے اور ان پر نگاہ ڈالنے سے گریز کرتے۔ مسلمانوں کے جانے کے بعد سرمائی بارشوں نے کمزور در و دیوار والے مکانوں کو بھی ڈھا دیا اور دریا میں اتنی طغیانی آئی کہ ایک چھوٹا سمندر سا نظر آنے لگا، اور پھر اس سمندر میں انہوں نے کئی مویشی اور انسان بہتے ہوئے دیکھے تھے۔ گردوارہ ہی ایک ایسی جگہ تھی جہاں سبھی لوگ بلا خوف و خطر مل بیٹھتے تھے۔ مرد باہم مشورہ کرنے کے بہانے آ جاتے تھے، عورتیں ان کے ساتھ چل پڑتی تھیں، اور بچے کسی پر بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ گردوارے کی بڑی ڈیوڑی جہاں گرنس صاحب کی زیارت ہوتی تھی اور دو ملحقہ کمرے سب کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے۔ یہاں بیٹھنے والوں کے جوتے کتار در کتار دہلیز کے باہر رکھے تھے۔ میر سنگھ لالٹین کی روشنی میں رہو راس پڑ رہا تھا اور اس کے پیچھے کھڑا ایک آدمی مورچھل ہلا رہا تھا۔ جب رہو راس ختم ہوئی تو بھائی میر سنگھ گنت صاحب کو ریشمی رومال میں لپیٹنے لگا۔ جب اس نے گنت صاحب کو اپنی عقیدت پیش کی تو سب دعا کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے ہاتھ جوڑ لیے۔ میر سنگھ ان کے جلووں میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے 10 گروؤں، 5 پیاروں، 40 مکتبوں اور مشہور گردواروں کے نام لیے اور صالحین و حاضرین واہ گرو پکارتے چلے گئے، اور پھر سب نے بال میں سجود زمین پر اپنی پیشانیاں رگڑیں اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ رسم ختم ہو گئی تو بھائی میر سنگھ حاضرین میں آ شامل ہوا۔ یہ بہت سنجیدہ اجتماع تھا، صرف بچے ہی کھیل میں محو تھے۔ وہ کمروں کے آس پاس ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتے اور شور مچاتے ہنس رہے تھے۔ بزرگوں نے بچوں کو گھور کر دیکھا تو بچے ایک ایک کر کے اپنی ماؤں کی اوڑھنیوں میں چھپ کر خاموش ہو گئے۔ عورتیں اور مرد بھی جہاں جگہ ملی جسم پھیلا کر پڑ گئے، لیکن دن کے مناظر انہیں نیند میں بھی نہ بھول سکے۔ کتنے لوگوں کی تو بالکل آنکھ ہی نہ لگی، اور جو سوئے بھی وہ ساتھ والے آدمی کی ٹانگ یا باہں چھو جانے سے ہڑبڑا کر اٹھ جاتے۔ جو خراٹے لیتے ہوئے بے فکر نظر آتے تھے وہ خوابوں میں دن کے سانحوں کی تصویریں دیکھ رہے تھے۔ انہیں موٹروں کے انجنوں کی گڑگڑاہٹ اور مویشیوں کی بے چین آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ سونے میں سسکیاں بھر رہے تھے اور ان کے چہرے اور داڑھی آنسوؤں سے نم ہو گئے تھے۔ اور جب سچ مچ ہی موٹر کے ہارن کی آواز سنائی دی تو جو جاگ کر اونگ رہے تھے انہیں لگا جیسے وہ خواب دیکھ رہے ہوں۔ پھر جب کسی کی دور سے "کیا تم سب مر گئے" کی آواز آئی تو وہ نیند اور اونگ کے بیچ ہاں کہتے چلے گئے۔ پھٹے آنے والی جیپ بھی اسی جیسی تھی جس میں گزشتہ صبح کو فوج کے افسر آئے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے گاؤں کا راستہ تلاش کرتی ہوئی آئی ہو۔ یہ ہر گھر میں آواز دیتی ہوئی آئی تھی، کوئی گھر میں ہے یا نہیں۔ جواب میں صرف بھونکتے ہوئے کتے ہی ملے تھے، اور پھر یہ گردوارے کے پاس آ کر رک گئی۔ اس میں سے نکل کر آنے والے 2 آدمی گردوارے کے پہلو میں آ کھڑے ہوئے اور بولے، "کوئی ہے یہاں یا تم سبھی مر گئے ہو؟" سبھی جاگ گئے۔ کئی بچے رونے لگے۔ میر سنگھ نے آ کر لالٹین کی لو بڑھائی اور نمبردار کو لے کر باہر نکلا۔ آنے والوں کو اپنی آمد سے پیدا شدہ شور و گل کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ بھائی میر سنگھ اور نمبردار کو نظر انداز کر کے آگے بڑی چوکھٹ پر چلے آئے۔ ایک نے گھبرائے ہوئے لہجے میں اندر جھانک کر لوگوں سے کہا، "کیا تم سب مر گئے ہو؟ یہاں کوئی زندہ بچہ ہے یا نہیں؟" دوسرا بھی بول پڑا، اور پھر نئے آنے والوں نے اپنے جوتے اتارے اور گردوارے کی ڈیوڑی میں چلے گئے۔ نمبردار و بھائی ان کے پیچھے پیچھے ہو گئے۔ مردوں نے بیٹھ کر پگڑیاں کسنی شروع کر دیں،
عورتوں نے اپنے بچے گود میں ڈال کر سلانے شروع کر دیے۔ جو بھی اس ٹولے کا لیڈر لگتا تھا اس نے دوسروں کو ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کو کہا۔ سبھی بیٹھ گئے۔ لیڈر کا انداز جو شیلا اور تحکم آمیز تھا، وہ بامشکل 18-19 برس کا نوجوان تھا جس کی مسیح بھیگ رہی تھی۔ وہ بڑا ہلکا پھلکا اور تیز ترار سا جوان تھا، دیکھنے میں وہ لڑکیوں جیسا لگتا تھا۔ اس کی گہری نیلی پگڑی کے نیچے سے لال عنابی رنگ کی پٹی دکھائی دے رہی تھی۔ خاکی رنگ کی فوجی قمیض اس کے ڈھلوان کندھوں سے نیچے لٹک رہی تھی۔ اس کے سوکھے ہوئے سینے پر کارتوسوں کی پیٹی لٹک رہی تھی اور مختصر سی کمر میں ایک دوسری ڈھالی پیٹی تھی۔ کارتوسوں والی پیٹی کی بائیں جانب پستول لٹک رہی تھی اور دائیں طرف کٹار تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے ماں نے اسے گھر سے امریکی کاؤ بوائے بنا کر رخصت کیا ہو۔ اس لڑکے نے اپنی پستول کو ہاتھ سے دبایا اور اپنی انگلیاں پیٹی میں لگے کارتوسوں کے ننگے سروں پر پھیرنی شروع کر دی۔ بڑے اکان کے ساتھ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا۔ یہ سب سکھوں کا گاؤں ہے، اس نے دانستہ گستاخی سے کہا۔ گاؤں والوں کو وہ شہر کا طالب علم لگا۔ جاٹوں سے بات کرتے وقت اس طرح کے لڑکے ہمیشہ ایک احساس برتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ کسی کی عمر یا منصب کا احترام نہیں کرتے۔ ہاں جی، یہ سکھوں کا گاؤں ہے اور ہمیشہ سکھوں کا ہی رہا ہے، نمبردار نے جواب دیا۔ یہاں مسلمان مزارین تھے جو چلے گئے ہیں۔ کس قسم کے سکھ ہو تم لوگ؟ لڑکے نے آنکھیں نکال کر دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ مرد ہو یا زنخے، کوئی نہ جان سکا کہ کیا جواب دیا جائے، لیکن کسی نے بھی اس بات پر اعتراض نہ کیا کہ گردوارے میں بیٹیوں بہنوں کے سامنے یہ کس قسم کے الفاظ استعمال کر رہے تھے۔ تمہیں علم ہے کہ کتنی ہی گاڑیاں ہندوؤں اور سکھوں کی لاشوں سے بھری ہوئی آئی ہیں ادھر سے؟ کیا تمہیں راول پنڈی، ملتان، گجرانوالا اور شیخو پورہ کے خون خرابے کی کوئی اطلاع نہیں؟ کیا کر رہے ہو تم اس سلسلے میں؟ کھا کر سو جاتے ہو اور کہتے ہو اپنے آپ کو سکھ، سورما سکھ، دشمیش کے شیر۔ نوجوان نے اپنے جذبات کو باہوں کے اشاروں سے ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ اس نے آنکھیں پھیلا کر منو ماجرا کے لوگوں کی طرف یوں دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ آؤ اور میری بات کو غلط ثابت کر کے دکھاؤ۔ ہے کوئی؟ منو ماجرا کے لوگوں نے شرم کے مارے سر جھکا لیے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں سردار جی؟ نمبردار نے پوچھا۔ اگر ہماری حکومت پاکستان سے جنگ کرے تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یہاں بیٹھے ہم کیا کر سکتے ہیں منو ماجرا میں سرکار؟ لڑکے نے ناک چڑھا کر کہا۔ تم سرکار سے امیدیں باندھے بیٹھے ہو، بزدل بنیوں کی سرکار سے۔ مسلمان اپنی سرکار سے اجازت لے کر ہاتھ اٹھاتے ہیں، تمہاری ماں بہنوں پر وہاں کیا وہ اجازت لے کر قتل کرتے ہیں بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کا گاڑیاں روک روک کر؟ ہماری سرکار سے امید، واہ بھئی واہ، شاباش بہادرو۔ اس نے اپنے بائیں پہلو میں لٹکتی پستول کو ایک خاص انداز میں گھماتے ہوئے کہا۔ لیکن سردار جی، نمبردار نے لرزتے ہونٹوں سے کہا، ہمیں بتا تو صحیح کہ ہم کیا کریں۔ ہوئی نہ پتے کی بات، لڑکا بولا۔ اب ہو سکتی ہے بات، سنو اور خوب کان کھول کر سنو۔ اس نے ذرا رک رک کر ادھر ادھر دیکھا، پھر اس نے ایک ایک جملے کے ساتھ دو بار اپنی انگلی ہوا میں نچا کر کہنا شروع کیا۔ اگر وہ ایک ہندو کو ماریں تو تم 2 مسلمانوں کو مارو۔ اگر وہ ایک عورت کی بے حرمتی کریں تو تم 2 کی کرو۔ وہ ایک گھر کو لوٹیں تو تم 2 لوٹو۔ ایک گاڑی ناشوں کی آئے تو 2 بھجواؤ۔ ہمارے ایک قافلے پر حملہ کریں تو تم 2 پر کرو۔ تب کہیں جا کر یہ خون خرابہ بند ہوگا اس طرف۔ تب انہیں معلوم ہوگا کہ ہم میں بھی دم ہے۔ اس نے بولنا بند کر کے لوگوں پر اپنے تاثرات کا جائزہ لیا۔ منو ماجرا کے سبھی باشندے منہ کھولے سے دیکھ رہے تھے، ایک میت سنگھ ہی جس نے اس طرف نہیں دیکھا۔ اس نے کنکھار کر گلا صاف کیا اور رک گیا۔ کیوں بھائی بولتے کیوں نہیں؟ لڑکے نے اسے مدعو کیا۔ میں کہنا چاہتا تھا، میت سنگھ نے رک رک کر کہنا شروع کیا، میں کہنا چاہتا تھا کہ ہمیں مسلمانوں نے یہاں کیا کہا ہے کہ ہم وہاں کے مسلمانوں کا بدلہ یہاں لیں۔ سزا تو انہیں ملنی چاہیے جو قصوروار ہیں۔ اور ہمارے سکھوں یا ہندوؤں نے پاکستان میں کیا کیا تھا کہ انہوں نے انہیں برباد کر دیا؟ کیا وہ بے قصور نہیں تھے؟ عورتوں نے کون سے گناہ کیے تھے کہ ان کی بے حرمتی کی گئی؟ کیا بچوں نے قتل کیے تھے کہ انہیں ان کے ماں باپ کے سامنے نیزوں پر پرو دیا گیا؟
میر سنگھ ٹھنڈا پڑ گیا اور لڑکے نے اور زور سے کہا، کیوں بھائی، اب بولو کیا بولتے ہو؟ میں تو بوڑھا بھائی ہوں، میں نے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، لیکن ہتے آدمیوں کو مارنا کون سی بہادری ہے؟ عورتوں کے بارے میں خود دشمیش گرو نے کہا ہے کہ عورت سے جنگ نہیں کرنی۔ اس جیسی سکھ مت کی تعلیم کسی اور کو دینا۔ لڑکے نے نفرت سے کہا، تم جیسے لوگوں نے ہی اس دیش کو برباد کیا ہے۔ تمہیں معلوم ہے گرو نے کیا کہا ہے مسلمانوں کے بارے میں؟ سن، ترک میت تب کیجئے جب اور ذات مر جائے۔ گروؤں نے تو مسلمان بھی رکھے ہوئے تھے اپنی فوج میں، ان میں سے ہی ایک نے چھرا گھونپ دیا تھا سوئے ہوئے گرو جی کو۔ ٹھیک ہے، مسلمان برے بھی ہوتے ہیں، بتاؤ اچھے کون سے ہیں؟ میر سنگھ کے پاس اب کوئی سوال و جواب باقی نہیں رہا۔ اس نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کی خاموشی اس کی شکست کی گواہی بن گئی۔ رہنے دو اسے، یہ تو بوڑھا بھائی ہے بیچارہ، اسے پاٹ کرنے دو، غریب کو کئی لوگوں نے مل کر کہا۔ نوجوان خوش ہو گیا۔ اس نے لوگوں کی طرف منہ کر کے اور بھی اونچی آواز میں کہا، یاد رکھو، یہ بات کبھی نہ بھلاؤ کہ مسلمان تلوار کے علاوہ کوئی زبان نہیں سمجھتا۔ سچ ہے سردار صاحب، سچ ہے۔ کوئی ہے گرو کا پیارا یہاں جو دھرم کے لیے سر کی بازی لگانے پر تیار ہو؟ کوئی دل گردے والا مائی کا لال؟ سبھی اہل من و ماجرا بے چینی سی محسوس کرنے لگے۔ لڑکے کی تقریر نے سب کو غصہ دلا دیا تھا اور وہ اب اپنی بہادری اور مردانگی کا ثبوت دینا چاہتے تھے۔ یوں بھائی میر سنگھ کے ہوتے ہوئے وہ اس سے بھی بے وفائی نہیں کر سکتے تھے۔ ہمیں بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمبردار نے سوگوار سا ہو کر کہا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے کرنا کیا ہے، لڑکے نے اپنے کولوں پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ اگر تم میں حوصلہ ہے تو کل ایک مسلمانوں سے بھری ہوئی گاڑی پاکستان جانے کے لیے پل پر سے گزرے گی۔ اگر تم مرد ہو تو اس گاڑی میں اتنی ہی لاشیں پاکستان بھجواؤ جتنی تم نے اس طرف سے آتی دیکھی ہیں۔ منو ماجرا پر ایک یک بستہ خاموشی مسلط ہو گئی۔ سب کے سب لوگ بے چینی سے کھنکھارنے لگے۔ اس گاڑی میں منو ماجرا کے مسلمان بھی ہوں گے؟ میر سنگھ نے نیچے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بھائی جی، آپ بہت کچھ جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ نوجوان نے بھڑک کر کہا۔ تم نے انہیں ٹکٹ دلائے ہیں، آپ کا بیٹا گاڑیوں کا بڑا بابو ہے نا؟ میں نہیں جانتا کون سے مسلمان ہوں گے، مجھے یہ جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ گاڑی میں مسلمان ہوں گے، یہی کافی ہے۔ وہ اس دریا سے جیتے جی نہیں گزر سکتے۔ اگر آپ سننا چاہیں تو میں بات کروں، اگر نہیں تو آپ کہہ دیں کہ ہم چلے جائیں۔ آپ کی ہماری ست سری اکال، ہم کہیں اور تلاش کرتے ہیں اصلی مرد جا کر۔ پھر کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پستول والے لڑکے نے پستول پر انگلیاں چلاتے ہوئے خلا میں گھومنا شروع کر دیے، لیکن پل پر تو فوجی پہرا لگا ہے۔ باہر اندھیرے میں سے کسی کی آواز آئی۔ یہ ملی تھا۔ وہ گردوارے میں آوازیں بلند ہوتے سن کر مسلمانوں کی چھوڑی ہوئی املاک کے پاس سے اٹھ کر آ گیا تھا۔ اس کے ٹولے کے آدمی اس کے ہمراہ تھے۔ تم فوج اور پولیس کی فکر نہ کرو، کوئی دخل اندازی نہیں ہوگی، ہم دیکھ لیں گے ان کو۔ نوجوان نے عقب میں دیکھ کر کہا، برآمد ہوا ہے کوئی سورما یا نہیں؟ میری جان حاضر ہے آپ کے لیے، ملی نے کہا۔ اصل میں جگے سے مار کھانے کے بعد اس کا دبدبہ ختم ہو گیا تھا۔ یہ بات پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی اور اب وہ کوئی بہادری کا کارنامہ کر کے اپنا دبدبہ دوبارہ قائم کرنا چاہتا تھا۔ شاباش، لڑکے نے بازو پھیلا کر کہا، ایک تو نکلا۔ گروؤں کو سکھ پنتھ کی بنیاد رکھتے وقت 5 جانوں کی ضرورت پڑی تھی۔ وہ عظیم انسان تھے اور ہمیں آج پنتھ کی حفاظت کے لیے 5 سے زیادہ چاہیے۔ اور بھی ہے کوئی جان دینے پر تیار؟ ملی کے چاروں ساتھی بھی دہلیزیں پھاند کر آ گئے۔ ان کے پیچھے اور بہت سے لوگ بھی آ گئے، بیشتر شرنارتھی ہی تھے۔ اہل منو ماجرا میں سے بہت سو کے مسلمانوں کی جدائی میں بہتے آنسو بھی ابھی نہیں تھمے تھے، مگر وہ بھی آ گئے۔ کوئی بھی ہاتھ کھڑا کرتا، پستول والا لڑکا شاباش کہہ کر اس کا حوصلہ بڑھاتا اور اسے قبول کر لیتا۔ کوئی 50 سے زیادہ آدمی تیار ہو گئے، سب جانیں قربان کرنے پر تیار۔ بس بہت ہیں، لڑکے نے ہاتھ کے اشارے سے کہا۔ اگر اور ضرورت پڑی تو میں پھر لے جاؤں گا۔ آؤ اب ہم دعا کریں۔ سبھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ عورتیں بھی اپنے بچوں کو چھوڑ کر فرش پر لٹا کر کھڑی ہو گئیں۔ سب نے منجی صاحب کا رخ کر کے ہاتھ جوڑ لیے، جہاں گرو گرنتھ صاحب کی زیارت متمکن تھی۔
لڑکے نے پیچھے مڑ کر چڑھانے کے انداز میں میت سنگھ سے کہا، آپ کرتے رہیں ارداس بھائی جی، یہ آپ ہی کا کام ہے سردار صاحب، آپ ہی کیجئے۔ میت سنگھ نے نرمی سے جواب دیا۔ پستول والے لڑکے نے کھنکھار کر گلا صاف کیا اور آنکھیں بند کر کے 10 گروؤں کے نام لینا شروع کر دیے۔ ان سے ہزار ساتھیوں کے مددگار ہونے کی التجا کی اور پھر سب نے جھک کر ماتھا ٹیکا۔ نانک نام چڑھدی کلا، تیرے بھائے سر بت دا بھلا۔ اور سبھی اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے اونچی آواز میں کہنے لگے، راج کرے گا خالصہ تے باقی رہے نہ کوئی، خوار ہوئے سب مل گئے بچے شرنجو ہوئے۔ پھر پستول والے لڑکے نے اونچی آواز میں کہا، جو بولے سو نہا، ست سری اکال۔ حاضرین نے جکارا گنجا دیا۔ اس کے بعد لیڈر لڑکے کے علاوہ سبھی بیٹھ گئے۔ دعا نے اسے متقی بنا دیا تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر حاضرین سے معافی طلب کی۔ بہنوں اور بھائیوں، مجھے اس وقت دخل اندازی پر معاف کرنا، آپ بھی معاف کرنا بھائی جی، اور نمبردار صاحب کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو معاف کرنا۔ یہ تو سب گروؤں کی اطاعت کی بات ہے۔ جو دوست تیار ہوئے ہیں وہ برابر والے کمرے میں آ جائیں اور باقی آرام کریں۔ ست سری اکال۔ ست سری اکال۔ حاضرین میں سے کچھ بڑبڑائے۔ عورتوں اور بچوں کو بغل والے ایک سمت بنے ہوئے میت سنگھ کے کمرے میں سے اٹھا کر پستول والے لڑکے نے حاضرین میں سے منتخب شدگان کو ساتھ لے جا کر اس میں ڈیرا جما لیا۔ گاؤں میں سے 2-4 لالٹینیں منگوا کر پستول والے لڑکے نے ایک چارپائی پر نقشہ بچھا دیا۔ اپنے ہاتھ میں لالٹین لے کر اس نے نقشے پر روشنی ڈالی اور سبھی لوگ نقشے کو ملاحظہ کرنے کے لیے نزدیک ہو گئے۔ آپ کو علم ہے کہ آپ کہاں ہیں؟ پل اور دریا کہاں ہیں؟ ہاں جی معلوم ہے، سبھی بول پڑے۔ کسی کے پاس بندوق بھی ہے تم میں سے؟ سبھی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کسی کے پاس بھی بندوق نہیں تھی۔ چلو کوئی بات نہیں، لیڈر نے دلاسا دیا، ہمارے پاس 6-7 رائفلیں ہوں گی، شاید 1-2 اسٹین گنے بھی ہوں۔ تم لوگ اپنی تلواریں، برچھے اور گنڈاسے لے آؤ، یہ بندوقوں سے زیادہ کارآمد ہیں۔ وہ رک گیا۔ اسکیم یہ ہے کہ کل غروب آفتاب کے بعد جب اندھیرا ہو جائے تو ہم پل کی ابتدائی آہنی باڑ کے ساتھ ایک رسی باندھ دیں گے۔ اس کو گاڑی کی چھت سے 1 فٹ اونچا رکھ کر باندھ دیں گے۔ جب گاڑی اس کے نیچے سے گزرے گی تو یہ رسہ چھت پر بیٹھے سبھی مسلمانوں کا صفایا کر دے گا۔ 400-500 تو ہو ہی جائیں گے۔ حاضرین کی آنکھیں یہ اسکیم سن کر کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ انہوں نے مرعوب ہو کر سر ہلائے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ نمبردار اور میت سنگھ بھی دروازے میں کھڑے سنتے رہے۔ لڑکے نے انہیں دیکھ کر غصے میں کہا، بھائی جی آپ نے کیا لینا ہے اس سے؟ تھانے جا کر رپورٹ تو نہیں کرنی آپ نے؟ سبھی کھلکھلا کر ہنس پڑے کیونکہ تھانے میں ان دنوں کسی کی سنوائی نہیں ہو رہی تھی۔ لڑکے نے ہاتھ بلند کر کے اپنے جوانوں کو خاموش کروا دیا۔ گاڑی نے نصف شب کو چندر نگر سے روانہ ہونا ہے۔ اس کی بتیاں گل ہوں گی، انجن میں بھی کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ پٹری کے ساتھ ساتھ ہر 100 گز کے فاصلے پر اپنے آدمی ٹارچ دے کر کھڑے کر دیں گے۔ گاڑی کے روانہ ہوتے ہی وہ ٹارچ کی روشنی سے ایک دوسرے کو اشارہ کریں گے۔ تم سب کو اطلاع مل جائے گی اور برچھے اور تلواروں والے آدمی اسی وقت چھت سے گرے لوگوں کو سنبھالنے کے لیے پل پر پہنچ جائیں گے۔ گرے ہوئے آدمیوں کو مار کر دریا میں بہا دو۔ بندوقوں والے ذرا آگے ہو کر ڈبوں میں گولیوں کی بوچھاڑ کر دیں۔ واپسی گولی کا کوئی خطرہ نہیں۔ گاڑی میں صرف درجن بھر پاکستانی سپاہی ہوں گے۔ اندھیرے میں انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ نشانہ کہاں کا لیں۔ انہیں گولیاں بھرنے کا موقع تک نہیں ملے گا۔ اگر گاڑی روک بھی لی تو ہم دیکھ لیں گے، تب ہم باقی ماندہ کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ اسکیم بہت زبردست تھی۔ کسی قسم کا نقص نہیں تھا اور کسی قسم کا اندیشہ بھی نہیں تھا۔ سبھی خوش ہو گئے۔ اب آدھی رات بیت چکی ہے۔ لڑکے نے نقشے کو سمیٹتے ہوئے کہا، تم سبھی تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لو۔ کل صبح ہم پل پر جا کر فیصلہ کریں گے کہ کہاں کہاں اکیلا اکیلا آدمی کھڑا کیا جائے گا۔ شری واحی گرو جی کا خالصہ، شری واحی گرو جی کی فتح، شری واحی گرو جی کی فتح، سب نے بیک آواز کہا۔ سبھی حاضرین بکھر گئے۔ باہر سے آئے ہوئے یہ اجنبی گردوارے ہی میں سو گئے۔ ملی اور اس کے گروہ کے لوگ بھی وہیں سو گئے۔ کئی گاؤں والے پہلے ہی اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ وہ ڈرتے تھے کہ اس سازش میں شریک ہونے کے باعث گناہ ان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ نمبردار اسی وقت 2 آدمی ساتھ لے کر تھانہ چندر نگر کو روانہ ہو گیا۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ منو ماجرا اب وہ نہیں رہا۔
تھانے دار نے سامنے دھری میز کی طرف منہ کر کے کہا۔ میز کی دوسری جانب اقبال اور جگا کھڑے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ تشریف کیوں نہیں رکھتے بابو جی؟ تھانے دار نے اقبال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اوئے کیا نام ہے تیرا؟ تم کرسی کیوں نہیں لا کر دیتے بابو صاحب کو؟ اس نے سپاہی کو لتاڑا اور پھر اقبال کو مخاطب کر کے بولا۔ میں جانتا ہوں آپ مجھ سے ناراض ہیں، لیکن اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ میں تو اپنا فرض ادا کرتا ہوں بابو جی۔ آپ تو پڑھے لکھے ہیں اور جانتے ہیں کہ اگر میں اپنا سلوک بدل دوں تو اس سے کیا نتیجہ برآمد ہوگا۔ سپاہی اقبال کے لیے کرسی لے آیا۔ تشریف رکھو، آپ کے لیے اب چائے کا گلاس منگا دوں؟ تھانے دار نے قدرے مسکرا کر کہا۔ آپ کی بڑی مہربانی انسپکٹر صاحب، میں کھڑا ہوا اچھا لگتا ہوں۔ میں بہت بیٹھا ہوں اس کوٹھری میں۔ گستاخی معاف، میں آپ کی کارروائی کے ختم ہوتے ہی چلا جانا چاہتا ہوں۔ اقبال نے تھانے دار کی مسکراہٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ آپ کا جب جی چاہے جہاں جی چاہے جائیے۔ میں نے آپ کے لیے تانگا منگوانے کے لیے سپاہی بھجوایا ہوا ہے۔ آپ کے ہمراہ ایک مسلح سپاہی جائے گا اور آپ کو پہنچا آئے گا۔ یہ دن بہت خراب ہیں۔ اس وقت تھانے دار نے ایک زرد کاغذ ہاتھ میں لے کر اونچی آواز میں پڑھا۔ جگت سنگھ ول عالم سنگھ، عمر 24 سال، ذات سکھ جاٹ، سکنا منو ماجرا، بدماش نمبر 10، حاضر ہوں۔ جناب، جگے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پولیس کی مار پیٹ نے اس کے رویے میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی تھی۔ وہ کون سے جگے کی نسبت بہتر لوگ تھے؟ وہ اسے گرفتار کر کے گالیاں دے کر مار پیٹ کر سدھارنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کا کوئی بھی عمل انسانیت پر مبنی نہیں تھا۔ جگہ ان کے پاس آ پھنستا تھا۔ جگے کی تقدیر، تمہیں بری کیا جاتا ہے، لیکن تمہیں 10ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو علل صبح پیش ہونا ہے حکم چند ڈپٹی کمشنر کی عدالت میں، اسی سال 1947 عیسوی میں۔ یاد رکھنا، لگا دو اپنا انگوٹھا یہاں۔ تھانے دار نے جگے کا انگوٹھا پکڑ کر اسٹمپ پیڈ پر گھسا اور جب اس سے بھی سیاہی نہ لگی تو اپنے قلم سے اس پر سیاہی لگا کر اسے پکڑے پکڑے زرد کاغذ پر ثبت کر دیا۔ مجھے اجازت ہے جناب، جگے نے پوچھا۔ تم بابو صاحب کے ساتھ چلے جاؤ تانگا میں بیٹھ کر، ورنہ اندھیرے ہوئے پہنچو گے اپنے گھر۔ اور پھر تھانے دار نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، گاؤں تمہارا پہلے جیسا نہیں رہا اب۔ منو ماجرا سے سبھی مسلمان چلے گئے ہیں۔ تھانے دار نے اداکاروں کے سے انداز میں کہا۔ کل رات انہیں کیمپ لے جایا گیا تھا اور آج رات گاڑی میں پاکستان لے جایا جائے گا۔ کیا ہو گیا تھا گاؤں میں انسپکٹر صاحب کہ انہیں گاؤں چھوڑنا پڑا؟ ہوا تو کچھ نہیں، اگر وہ گاؤں سے نہ جاتے تو ضرور کچھ ہو جاتا۔ بہت سے اجنبی لوگ بندوقوں سے مسلمانوں کو مار رہے تھے۔ ملی اور اس کا ٹولہ بھی ان میں شامل ہو گیا ہے۔ اگر وہ اب تک منو ماجرا نہ چھوڑتے تو ملی نے ان سب کو اب تک ختم کر دیا ہوتا۔ اس نے ان کی تمام املاک پر قبضہ کر لیا ہے، گائیں، بھینسیں، بیل، گھوڑیاں، چوزے، برتن۔ جگے کو ایک دم غصہ آ گیا۔ وہ سور کا تخم، بہن اپنی کا خصم، ماں کا ملی، داخل تو ہو منو ماجرا میں، دیکھ لوں گا اسے۔ اتنے میں تانگا آ گیا اور وہ دونوں تھانے دار کو ست سری اکال کہہ کر تانگے میں سوار ہو گئے۔ دن ڈھلنے کے ساتھ ہی تانگا چندر نگر کے تھانے سے روانہ ہو گیا۔ یہ سفر طویل اور حادثات سے پر تھا۔ جگہ سپاہی کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا اور عقبی نشست اقبال کے لیے چھوڑ دی گئی۔ کسی کا بھی بات کرنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ بھولے کو پولیس والے اس وقت باہر لے آئے تھے جس وقت کے کوئی تانگے والا قدم نکالنے پر تیار نہیں ہوتا تھا۔ اس نے اس کا غصہ اپنے کاکائی رنگ کے گھوڑے کو کوڑے مار مار کر پورا کرنا شروع کر دیا۔ باقی سب اپنے اپنے خیالوں میں مگن تھے۔ کھیتوں میں خاموشی کا پہرا تھا۔ چاروں طرف پانی کھڑا نظر آتا تھا۔ کھیتوں میں کوئی مرد یا عورت دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کوئی مویشی بھی نہیں چر رہا تھا۔ راستے میں وہ جن دو دیہات سے گزرے وہاں کتوں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیا۔ کہیں کہیں کوئی شخص دیوار یا ستون کی اوٹ سے دیکھتا نظر آ جاتا اور اس کے ہاتھ میں بھی چھری یا گنڈاسا ہوتا۔ جگہ نوراں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ تانگے میں بیٹھے اپنے ہم سفروں یا اطراف کے دیہات کی طرف بالکل نہیں دیکھتا تھا۔ اسے ملی بھی فراموش ہو چکا تھا۔ اس کا من یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا کہ نورا منو ماجرا چھوڑ کر چلی گئی ہوگی۔ امام بخش کو کس نے جانے دیا ہوگا
اگر وہ چلا بھی گیا ہوگا تو نورا کہیں نہ کہیں کھیتوں میں یا ان کے گھر میں جا چھپی ہوگی۔ اس کی ماں نے اسے گھر سے نہیں نکالا ہوگا، اگر نکالا ہوگا تو وہ بھی گھر سے چلا جائے گا اور پھر اپنی ماں کو منہ تک نہ دکھائے گا۔ وہ عمر کے اس آخری حصے میں اپنے کیے پر پچھتائے گی۔ وہ اسی سوچ بچار میں کھویا ہوا تھا اور کبھی رنجیدہ خاطر ہو جاتا، لیکن اچانک اس نے دیکھا کہ تانگا گاؤں کے گردوارے والی گلی بھی عبور کر گیا تھا۔ وہ تانگے میں سے چھلانگ مار کر کسی سے بات کیے بغیر اندھیرے میں کھو گیا۔ اقبال نے تانگے سے اتر کر انگڑائی لی اور گردوارے میں جا داخل ہوا۔ میت سنگھ نے اس سے کھانے کے متعلق پوچھا تو اس نے منع کر دیا۔ اسے پولیس کے تکلیف دہ رویے نے آزردہ کر دیا تھا۔ اسے ہلکا سا بخار آ رہا تھا، کچھ یوں جیسے کسی کو پیار جتانے سے پہلے محسوس ہوا کرتا ہے۔ اس کے لیے یہ وقت اظہار کا تھا، لیکن وہ یہ جان نہ پایا تھا کہ اسے کس طرح اظہار کرنا ہے۔ میت سنگھ سے طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے وہ اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ کیا وہ برستی ہوئی گولیوں میں بڑھتا چلا جائے، سلو لائٹ کے بہادروں کی طرح جو کیمرے کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے بڑے اور بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس کی اس عظیم قربانی کا احساس کون کرے گا؟ اس نے سوچا اور اپنی پتلون کی پچھلی جیب سے ایک وسکی کی بوتل نکالی اور سلو لائٹ کے گلاس کو لبالب بھر کر ایک ہی سانس میں پی گیا۔ جب گولی چل رہی ہو تو سامنے جا کر مرنے کی کیا ضرورت ہے؟ گولی کو بھلے برے کی کوئی شناخت نہیں ہوتی، اور خدا نہیں خدا کا یہاں کیا کام؟ اس نے وسکی کا ایک پیگ اور حلق میں انڈیل لیا۔ اس سے اس کی تخیلاتی قوت تیز ہو رہی تھی۔ اور قربانی کیا ہوتی ہے؟ قربانی جسے مرنے کے بعد یاد کیا جائے، یہ تو اسکول میں کسی دوست کی خاطر مار سہنے کے برابر بھی نہیں۔ آپ اسکول میں دی ہوئی قربانی کو یاد کر کے خوش ہو سکتے ہیں، یہاں فقط موت ہے۔ اس نے وسکی کا ایک اور پیگ چڑھا لیا۔ اس سے اسے اپنے ذہن میں بہت سی باتیں نکھر کر واضح ہوتی دکھائیں دی۔ اگر اصلیت کو دیکھا جائے تو آدمی یا خدا دونوں میں سے کسی کا کوئی اصول نظر نہیں آتا جس کے مطابق زندگی کو ڈھالا جائے۔ جس طرح گناہوں پر نیکیاں فتح پا لیتی ہیں، اسی طرح گناہ بھی نیکیوں پر فتح پا لیتے ہیں۔ کئی بار گناہوں کی فتح عظیم ہوتی ہے، نتیجے میں کس کو کامرانی میسر آتی ہے کوئی نہیں جانتا۔ ان حالات میں سب اقدار سے بے نیاز ہو جانے سے بڑی کوئی بات نہیں، فرق ہی کیا پڑتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس نے وسکی کی بوتل ہی منہ سے لگا لی، بالکل پانی تھا، اس میں ذائقہ نام کی کوئی شے نہ تھی۔ اس نے بوتل کو ہلا کر دیکھا، اندر سے کسی چیز کے چھلکنے کی آواز آئی۔ یہ خالی نہیں تھی، خدا کا شکر ہے یہ خالی نہیں تھی۔ اور پھر اقبال سلو لائٹ کا گلاس اپنے ہاتھ میں اور وسکی کی بوتل بغل میں لے کر سو گیا۔ گردوارے کی بغل میں جلتے چولہوں کی آگ بجھ چکی تھی۔ کبھی کبھی ہوا کا جھونکا کسی سلگتے ہوئے کوئلے کو جگمگا دیتا۔ لالٹینوں کی لوئیں نیچی کر دی گئی تھی۔ مرد، عورتیں اور بچے ڈیوڑی میں لمبی تان کر سوئے ہوئے تھے۔ صرف میت سنگھ ہی جاگ رہا تھا۔ وہ فرش پر جھاڑو دینے کے بعد رسوئی صاف کر رہا تھا۔ گردوارے کے بیرونی دروازے پر کسی کے مکوں کی آواز سنائی دی۔ میت سنگھ جھاڑو رکھ کر اپنی داڑھی کو کھجلاتا دروازے کی طرف بڑھا اور بولا، کون ہے؟ اس نے زنجیر کھول دی۔ جگہ اندر آ گیا۔ اندھیرے میں وہ بہت طویل قامت دکھائی دے رہا تھا۔ سارا دروازہ اس کی ضخامت سے پٹا ہوا تھا۔ کیوں جگت سنگھ جی، اس وقت یہاں کیسے تشریف آوری ہوئی ہے؟ میت سنگھ نے پوچھا۔ بھائی، اس نے آہستہ سے کہا، میں گرو کی برکات لینے آیا ہوں، پڑھ دو میرے لیے 2 ایک۔ لیکن اب تو میں نے گرنت صاحب سنتوخ کر رکھ دی ہے۔ میت سنگھ بولا، ایسی کون سی جلدی ہے تمہیں؟ کوئی بات نہیں اگر رکھ دی ہے، جگے نے بے صبری سے کہا، اور پھر اس نے میت سنگھ کے کندھے پر اپنا بھاری بھرکم ہاتھ رکھ کر کہا، پڑھ دو میرے لیے 2 ایک، جلدی جلدی۔ میت سنگھ نے بڑبڑا کر اسے رستہ دے دیا۔ آج تک گردوارے کا منہ نہیں دیکھا، اب جب کہ مہاراج کا وجود آرام کر رہا ہے اور لوگ سوئے ہوئے ہیں تو تم کہتے ہو کہ مجھے گرو کا واک لے دو۔ کبھی یوں بھی ہوا ہے؟ اچھا، میں جپجی صاحب کی ایک پوڑی پڑھ دیتا ہوں۔
कुछ भी पढ़ दो, पढ़ो तो सही। मीर सिंह ने एक लालटेन की लो बढ़ाई। धुएं से अटी चिमनी में रोशनी होने लगी। वो लालटेन लेकर मंजी साहब के पीछे बैठ गया। जग्गे ने मोरछल उठाकर मीर सिंह के सर पर हिलानी शुरू कर दी। मीर सिंह ने एक सादा से रुमाल से जुप जी की जिल्द निकाली, माथे से लगाई और इसे खोलकर जो सामने आया पढ़ना शुरू कर दिया। मीर सिंह ने सहीफा बंद करके फिर एक बार पेशानी से लगाया और मुंह जुबानी अंतला श्लोक पढ़ने लगा। और फिर धीरे धीरे इसने बाकी का श्लोक मुंह ही मुंह में अलापना शुरू कर दिया। जग्गे ने मोरछल रख कर गन्नत साहब के सामने माथा टेका। ये वाक अच्छा है ना? इसने सादा लोही से संत सिंह से पूछा। गोरबानी सभी अच्छी है, मीर सिंह ने बड़े एकांत से जवाब दिया। मतलब क्या है इसका? तुमने इसके मतलब से क्या लेना है? बस गुरु की वाक है। अगर तुम किसी नेक काम पर रवाना हो रहे हो तो गुरु तुम्हारा मददगार होगा, और अगर तुम किसी बुरे काम के लिए निकले हो तो गुरु जी तुम्हें रोक देंगे, और अगर तुम फिर भी बुराई से बाज ना आए तो गुरु जी तुम्हें सजा देंगे, और जब तुम अपने किए पर पछताओगे तो वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। ठीक है, मैंने माफ़ी से क्या लेना है? अच्छा भाई जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, भाई ने जवाब दिया। इकबाल को विस्की की खाली बोतल के साथ सोया छोड़कर वो गुरुद्वारे से चला गया। उम्र के आखिरी हिस्से में अच्छे भले आदमी का दिमाग चल जाता है। डिप्टी हुक्मचंद के दिमाग में ये जुमला बार बार गूंजने लगता। इसने इसे भुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इसे फिर याद आ जाता। मताहलाना जिंदगी के 50वें बरस किसी आदमी का औरतों के पीछे दौड़ते फिरना पागलपन नहीं तो और क्या है। वो सोचता, इस लड़की के साथ सोना जो उम्र में इसकी बेटियों के बराबर हो और साथ ही बाजारी औरत, ये तो बिल्कुल मज़हका खेस बात थी। लेकिन चीज़ें इसकी गिरफ्त से बाहर निकल रही थी। वो वहमी और खपती सा होता जा रहा था। सुबह के वक़्त इकबाल और जग्गे को रिहा करने के एहसास ने इसे जो खुशी दी थी वो अब रुखसत हो चुकी थी। अब इस पर बुढ़ापा, परेशानी और खबत तारी होने लगा था। इसने एक बदमाश और समाजी कारकुन को बिला सोचे समझे ही रिहा कर दिया था। वो दोनों तो खुद इससे भी गए गुजरे थे। अगरचे कई कारकुन बड़े हौसलामंद भी होते हैं, लेकिन ये बेचारा निरा किताबी कीड़ा ही था, कुर्सी पर बैठने वाला। इससे क्या कारहाय नुमायां सरजद होंगे। वो लोगों के कुछ न कुछ करने पर कुड़ता ही रहेगा बस। बदमाश अगरचे बदमाश ही था, लेकिन था निडर। इसने गाड़ियां लूटी थी, कारें रोकी थी, डकैती की वारदातें की थी और कत्ल भी किए थे। वो दौलत की तवक्का किए बगैर कुछ नहीं करता। ज़्यादा से ज़्यादा वो मल्ली से झगड़ा कर लेगा। अगर वो कहीं भाग गया और फसादियों के साथ शामिल हो गया तो गाड़ी की लूट खसूड़ में हिस्सा ले लेगा। ऐसे लोग तो कभी औरतों के लिए जाने नहीं वारते। अगर नूरा ना रही तो वो किसी और लड़की को संभाल लेगा। डिप्टी हुक्मचंद को अपने ऊपर और भी गुस्सा आने लगा। क्या ये काफ़ी था कि उसका काम दूसरे करते फिरें? ये तो मजिस्ट्रेट का काम है कि अमन व ईमान कायम रखें। वो किस तरह का डिप्टी या मजिस्ट्रेट था? मजिस्ट्रेट भी तो किसी ताकत के बल पर ही अमन कायम रख सकते हैं। दिल्ली में नई सरकार अपनी कुर्बानियों के बुलंद बांग दावे कर रही है। हाँ नए हुक्मरानों, तुमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं और बहुत सोने भी दी थी। 14 अगस्त को आज़ादी के दिन एक सुंदरी थी, हुक्मचंद के अर्दली की बेटी। उसने गुजरांवाला जाते हुए कुर्बानी दी थी। अभी इसकी शादी को सिर्फ 4 दिन ही हुए थे। इसकी बाहें अभी सुर्ख रंग की चूड़ियों से ढकी थी और इसके हाथों की मेहंदी अभी जोबन पर थी। अभी तो वो अपने पति मनशा राम से खुल भी नहीं पाई थी। इनके रिश्तेदारों ने इन्हें आपस में बातचीत का मौका ही कहाँ दिया था। इसने घूंघट की ओर से ही मनशा राम का मुंह देखा था। जरा देर के लिए 14 अगस्त को मनशा राम उसे गुजरांवाला ले जा रहा था, जहां वो चपरासी लगा हुआ था और जहां सेशन की कचहरी में ही एक कमरे का क्वार्टर था। वहां इसे पूरी आज़ादी थी। इसीलिए वो मोटर में बैठा मुसाफिरों से बातचीत कर रहा था और अपनी नौब्याता पत्नी की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। एक मौका पर सभी लापरवाही का इजहार किया करते हैं
وہ بھی تو بالکل بے رخی سے بیٹھی تھی، چپ چاپ گھونگھٹ نکالے ہوئے۔ اپنے آپ اپنے بازو سے کوئی چوڑی نہ اتارنا یہ بدشگونی ہوتی ہے۔ اس کی سہیلیوں نے اسے کہا تھا اپنے آپ ہی ٹوٹنے دینا سہاگ رات کو۔ اس کی ایک باں پر درجن درجن چوڑیاں تھیں، کوہنیوں تک اس کی باہیں ڈھکی ہوئی تھی۔ اس نے ان پر ہاتھ پھیر کر دیکھا، وہ بہت سخت تھیں۔ ان کا ٹوٹنا کون سا آسان تھا، اور پھر موٹر ایک دم رک گئی۔ سڑک پر نرے پتھر ہی پتھر پڑے تھے، اور پھر سینکڑوں آدمی انہیں باہر نکلنے کا حکم دینے لگے۔ سکھوں کو بس دیکھتے ہی ختم کر دیا، اور جن کے بال کٹے ہوئے تھے ان کے آزار بند کھول کر پڑتال کی گئی۔ منشا رام کو اس کی آنکھوں کے سامنے برہنہ کیا گیا۔ منشا رام کو، جس کو اس نے ابھی پوری طرح دیکھا بھی نہیں تھا، اور پھر اس کے سہاگ کا سرخ جوڑا ایک ایک کر کے ٹوٹتا رہا، جو دیکھتا توڑنے لگ جاتا۔ اس نے خود کوئی چوڑی نہیں اتاری تھی، کہیں بدشگونی نہ ہو جائے۔ سندر سنگھ کی بات دوسری تھی۔ حکم چند نے اسے خود ہی فوج میں بھرتی کرایا تھا۔ وہ بہت بہادر سکھ تھا۔ برما، ایریٹریا اور اٹلی کے ان گنت تغمے تھے اس کے پاس۔ سرکار نے اسے سندھ میں انعام کے طور پر ایک مربع زمین دی تھی۔ اس نے اپنی قربانی گاڑی میں دی، بیوی بچوں سمیت۔ 60 کے قریب مسافروں کے لیے بنے ہوئے ڈبے میں کوئی 500 عورتیں اور مرد ٹھونسے ہوئے تھے۔ کمرے میں ایک ہی بیت الخلا تھا، اس کا پانی بھی ختم ہو چکا تھا، اور میلوں تک کسی کو پانی میسر نہ آ سکا۔ دھوپ تھی اور ریت تھی۔ سبھی اسٹیشنوں پر بچھا بردار لوگ آہنی ہاڑ کے پیچھے کھڑے تھے، اور پھر گاڑی ایک اسٹیشن پر 4 دن تک کھڑی رہی۔ کسی کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ سندر سنگھ کے بچے پانی اور روٹی کے لیے ترستے رہے۔ باقی لوگوں کا بھی یہی حال تھا۔ سندر سنگھ نے انہیں پینے کے لیے اپنا کارورا دیا، اور پھر وہ بھی ختم ہو گیا۔ اس نے اپنا پستول نکالا اور سب کو ختم کر دیا۔ اس سے اپنے بچوں کا دکھ برداشت نہ ہو سکا۔ بھورے گھنگریالے بالوں کے جوڑے والا 6 سالہ شنکارا سنگھ، بھوری بھوؤں والی 4 سالہ دیپو اور 4 ماہ کی امرو، اس نے سب کو ٹھکانے لگا دیا۔ امرو اپنی ماں کا دودھ پی رہی تھی، اور جب وہ زور لگاتی تو اس کے معصوم ماتھے پر سلوٹیں کھنچ جاتی۔ اور پھر سندر سنگھ نے اپنی بیوی کو بھی مار دیا، اور پھر وہ گھبرا گیا۔ اس نے اپنی پستول کی نالی اپنی کنپٹی پر رکھ لی، لیکن لبلبی نہ دبا سکا۔ اپنے آپ کو مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ گاڑی چل پڑی۔ وہ اپنی بیوی اور بچوں کی لاشیں چھوڑ کر ہندوستان آ گیا۔ اس نے کوئی قربانی نہیں دی تھی، صرف اس کے اہل خاندان نے ہی دی تھی بس۔ حکم چند بہت غم زدہ تھا۔ رات امڈ آئی تھی۔ دریا میں مینڈک ٹرانے لگے۔ بھنورے برآمدے میں لگی یاسمین کی جھاڑی کے گرد منڈلانے لگے تھے۔ بیرا وسکی لے کر آیا تو ڈپٹی صاحب نے واپس بھیج دی۔ بیرا کھانا لایا تو اس نے وہ بھی نہ کھایا۔ اس نے لالٹین گل کروا دی، اور خود تاریکی میں بیٹھا سوچوں کی بھول بھلائیوں میں بھٹکتا رہا۔ اس نے رکاسا کی لڑکی کو واپس چندن نگر کیوں جانے دیا؟ کیوں؟ اس نے خود سے سوال کیا، اور اپنے ماتھے پر مٹھی سے دستک دی۔ اگر وہ اس وقت اس کی ہم بستر ہوتی تو وہ کسی کی پرواہ نہ کرتا، خواہ یہ پوری دنیا غرق ہو جاتی، لیکن آج وہ یہاں نہیں تھی، گاڑی میں تھی۔ اسے گاڑی کی گھٹی گھٹی آواز سنائی دی۔ 11 بجے کے بعد چاند نکل آیا تھا۔ چاند بھی تھکا ماندہ اور افسردہ نظر آتا تھا۔ اس کی تھکی تھکی مدھم اور زرد چاندنی میدانوں میں اتر آئی تھی۔ زرد چاندنی میں ہر شے داغ داغ لگ رہی تھی۔ پل کے قریب یہ روشنی بہت کم تھی۔ گاڑی کی اونچی پٹری نے اندھیرے کی ایک دیوار سی تان رکھی تھی۔ سگنل کے قریب مشین گنوں کے لیے ریت کی جو بوریاں رکھی گئی تھیں وہ پٹری کے دونوں طرف بکھری پڑی تھیں۔ سگنل کا کھمبا ایک بہت بڑے سنتری کی طرح پہرا دے رہا تھا۔ اوپر تلے 2 بڑی بڑی سرخ بیاضوی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ سگنل کے دونوں بازو ایک دوسرے کے متوازی تنے ہوئے تھے۔ کنارے پر اگی جھاڑیاں ایک بہت بڑے جنگل کی طرح دکھائی دے رہی تھیں۔ دریا سے کسی قسم کی چمک نہیں اٹھ رہی تھی، یا ایک لو کی طرح سپاٹ دکھائی دے رہا تھا، یا کہیں کہیں سے اٹھتی موجوں کی جھلک پڑتی تھی۔ پٹری سے کچھ فاصلے پر جھاڑیوں کے جھنڈ کے پیچھے ایک جیپ کھڑی تھی، جس کا انجن گڑ گڑ کر رہا تھا۔ جیپ میں کوئی نہیں تھا۔ جیپ میں آنے والے باہر نکل کر پٹری کے دونوں طرف تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گئے تھے۔ وہ اپنی رائفلیں
اور برچھیں اپنی ٹانگوں کے درمیان رکھے ہوئے سرینوں کے بل بیٹھے تھے۔ پل کے پہلے آہنی باڑ کے ساتھ ایک موٹا رسا افقاً بندھا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ پٹری سے کوئی 20 فٹ بلند تھا۔ اندھیرا اتنا تھا کہ کوئی ایک دوسرے کو پہچان بھی نہ سکتا تھا، اس لیے وہ اونچی اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ چپ، سنو، کسی نے کہا۔ سب نے سنا، کچھ نہیں تھا۔ سرکنڈوں میں سے ہوا گزر رہی تھی۔ تب بھی چپ رہو، لیڈر نے انتباہ کیا۔ اگر تم لوگ اسی طرح باتیں کرتے رہے تو ریل کی آواز وقت پر نہیں سن سکو گے۔ وہ خسر پھسر سی کرنے لگے۔ جب سگنل کا ایک بازو گرا تو پل کے کانپنے کی عجیب سی آواز آئی۔ اس کی بیضوی آنکھ سرخ سے سبز ہو گئی، خسر پھسر بند ہو گئی۔ سب لوگ اٹھ کر پٹری سے 10 گز پیچھے نشانہ لگا کر بیٹھ گئے، اور پھر ہلکی ہلکی پھٹ پھٹ کے ساتھ گاڑی کے چلنے کی آواز آئی۔ ایک آدمی دوڑ کر گیا اور اس نے ریل کی پٹری پر کان رکھ دیے۔ آجا، لوٹ آ بے وقوف، لیڈر نے بیٹھی ہوئی آواز میں چیخ کر کہا۔ گاڑی ہے گاڑی، اس نے پٹری سے کان ہٹا کر اونچی آواز میں کہا۔ واپس لوٹ آؤ، لیڈر نے غصے میں کہا۔ سبھی کی آنکھیں اس دھندلے سے خلا میں گڑ گئی تھیں جس سے گاڑی برآمد ہو رہی تھی۔ اگر گاڑی تیز ہو تو یہ آہنی رسا بہت سے لوگوں کو یوں دو نیم کر دیتا جیسے چاقو سے کھیرے کو چیرا جاتا ہے۔ وہ جھنجھلا گئے تھے۔ اسٹیشن سے بہت دور روشنی کا ایک نقطہ سا دکھائی دیا۔ یہ بجھا تو دوسرا نقطہ روشن ہو گیا، اور پھر کئی نقطے قریب قریب آتے گئے۔ گاڑی کے آگے آگے یہ نقطے ٹارچوں کی روشنی کے تھے۔ سبھی گاڑی کی آواز سننے لگے۔ پل پر کوئی بھی دکھائی نہ دیتا تھا۔ ادھر ایک آدمی لوہے کے اس پل پر چڑھنے لگا۔ وہ اس وقت دکھائی دیا جب آہنی رسے کی گانٹ کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے سوچا کہ وہ گانٹ کو دیکھ رہا ہے۔ وہ گانٹ کو جنبش دے رہا تھا۔ یہ بہت کس کر لگائی گئی تھی۔ اگر انجن کا ماتھا بھی اس سے ٹکراتا تو اس سے رسہ ٹوٹ سکتا تھا، لیکن یہ گانٹ نہ کھل پاتی۔ آدمی آہنی رسی کے اوپر لیٹ گیا۔ اس کے پاؤں گانٹ کے پاس تھے۔ اس کے ہاتھ رسے کے نصف تک پہنچ چکے تھے۔ کوئی بہت ہی لمبا آدمی تھا۔ گاڑی اور بھی قریب آتی گئی۔ گاڑی کا انجن ادھ بجے انگارے گراتا پٹری پر چلا آ رہا تھا۔ اس کی پھٹ پھٹ گاڑی کے شور میں گم ہو چکی تھی۔ زرد چاند کی چاندنی میں پوری گاڑی دکھائی دینے لگی تھی۔ انجن سے لے کر گاڑ کے آخری ڈبے تک ریل کی چھت پر لوگوں کی ایک موٹی تہ جمی ہوئی دکھائی دی۔ وہ آدمی ابھی تک رسے پر تنا ہوا تھا۔ لیڈر نے اٹھ کر ایک زوردار جھڑکی ماری۔ اتر آؤ گدھے، اتر آؤ، مارے جاؤ گے، اتر آؤ۔ آدمی نے آواز کی طرف دیکھا اور اپنی کمر سے کرپان نکال کر رسے پر مارنی شروع کر دی۔ یہ کون ہے؟ کیا کرتا ہے؟ ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ انہوں نے پل پر آتی گاڑی پر نظر ڈالی اور گاڑی سے پل کے فاصلے کا اندازہ کیا۔ آدمی پوری طاقت سے رسے کو کاٹ رہا تھا۔ لیڈر نے اپنی بندوق کندھے پر رکھی اور فائر کر دیا۔ اس کا نشانہ ٹھیک بیٹھا اور ایک ٹانگ رسے سے نیچے لٹکنے لگی۔ دوسری ابھی تک رسے کے گرد لپٹی تھی اور وہ بڑی تیزی سے کاٹ رہا تھا۔ انجن 10-15 گز دور تھا۔ اس میں سے انگارے نکل کر آسمان کی جانب پرواز کر رہے تھے۔ کسی اور نے ایک فائر کیا۔ آدمی کا جسم رسے سے لڑک گیا اور وہ تلوار چلانے کی پوزیشن کھو کر اپنی ٹھوڑی اور ہاتھوں کے سہارے لٹکتا رہا۔ پھر وہ ذرا سا اوپر کو اچھلا اور رسے کو اپنی بغل میں لے کر پھر سے اس پر وار کرنے لگا۔ رسے کی کئی لڑیاں کٹ چکی تھی، صرف ایک ہی سخت سی لڑی باقی تھی۔ پہلے اس نے چاقو نکال کر چاقو کا وار کیا اور پھر دانتوں سے بھنبوڑنے لگا۔ انجن بھی اس کے لٹکتے جسم پر چڑھنے کو تھا۔ گولی پر گولی چل رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ ملی کی گولی اس ناشناخت شدہ آدمی کو لگتی، وہ کانپ کر گر گیا۔ رسے کے دونوں برابر سرے دونوں طرف پل پر لٹکنے لگے۔ گاڑی کا انجن اس کے اوپر سے گزر گیا۔ ایک ایک کر کے باقی ڈبے بھی گزر گئے۔ جگت سنگھ گاڑی کے نیچے پرزا پرزا ہو گیا اور مسلمان مہاجرین کو لے کر جانے والی گاڑی پاکستان کی طرف بڑھتی گئی۔